سورہ کہف۔ میں نے پڑھ کے دیکھی ہے سورہ کہف۔ میرا رب اپنے نیک لوگوں کو برائی سے بہت دور لے جاتا ہے۔ سورہ کہف۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ بات وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہے۔ وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ حدیث مبارک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی غصہ کو پی جاتا ہے اور غصہ کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، خدا اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کر لیا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ قبر کی سختی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ یا اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما۔ تہجد کی طاقت۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تم کو خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ سورہ کہف۔ ترجمہ۔ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھو گئی اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ سورہ یونس۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ۔ اور قرآن دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ دعا وقت لیتی ہے لیکن قبول ہونے سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہے۔ 4 باتیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتوں سے پناہ مانگو، ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔ قرآن پاک۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ قرآن میں گواہی دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے یہ دنیا کے سہارے۔ غیب سے نکال دیتا ہے وہ سبیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج کی آیت۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ اللہ پاک بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال ڈالتے ہیں، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں۔ یقین رکھیے، جس اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ سجدہ۔ پھر سجدوں میں اس سے بہتر پا لیا جو میں نے کھویا تھا۔ اے اللہ، مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش عطا کر دے۔ آج کی آیت۔ وَتَوَکَّلُوا عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَکِیلًا۔ اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اس کے سپرد جو کام کر دیا جائے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ جنت کی 2 بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرما۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ زندگی سادی اور منتصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ اللہ جب آپ پر کرم کی امتحان کرنا چاہتا ہے تو اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ توابا۔ تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ آزمائش۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ آزمائش و امتحان رہا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ معاف ہر بار کرو مگر اعتبار ایک بار ہی کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات میں کتوں کی آواز اور گدھے کی چیخ سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اس لیے کہ یہ ان شیطانوں کو دیکھتی ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو،
جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی پہلے سلام کرتا ہے وہ غرور سے پاک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ اللہ کے سوا ہر انسان کے ہاتھوں تمہارا ٹوٹنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ تم جان سکو اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں اپنے گھروں میں اکثر قرآن مجید پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اپنے رب کی تسبیح کرو، اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ جب پوچھیں گی، اے لڑکیوں سوچو کیا ہوگا اس دن جس دن خاتون جنت فاطمہ زہرا نے پوچھا، کیا میرے بابا کا دین اتنا مشکل تھا کہ تم پردہ نہ کر سکی؟ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ بیٹی کی ذات رحمت نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ باغ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ کردار: زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھیے، کیونکہ عزتیں اور ذلتیں اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں۔ قیامت کے دن مال اور اولاد نفع نہیں دیں گی۔ تہجد کی نماز: تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کے بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پر نہ چھائیں حیا تو ہماری زندگی میں کبھی رحمت کی کوئی بارش نہ ہو۔ جنت کے وارث: جنت کی زمین کے وارث وہ لوگ ہیں جو پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں۔ جو کوئی عزت کا طالب ہے تو وہ جان لے کہ عزت سب کی سب اللہ کے پاس ہے۔